बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार को तलब किया गया है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और उनका कसूर ये है कि चूँकि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और काज़ी फैसल साहब हमेशा से उनके खिलाफ लिखते आए हैं, इस बुनियाद पर अब सुप्रीम कोर्ट, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है पार्लियामेंट में बैठ के। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि कल एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वकला कॉन्फ्रेंस के नाम से। पंजाब पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन ने एक अलामिया जारी किया था। पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन का जो अलामिया है उसकी इस वजह से भी कोई हैसियत नहीं है कि जो बड़ी बार एसोसिएशंस हैं या बड़ी जो जैसे पंजाब बार कौंसिल है, वहाँ पर जो मेजोरिटी मेंबरान हैं पंजाब बार कौंसिल के, वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ सारी चीज़ों को देख रहे हैं। अब हुआ ये कि आज 5 मेंबरान ने पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से एक अलामिया जारी किया गया। ये वो मेंबरान हैं, उनमें से एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, एक लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, और इसके अलावा जो जिनको आप सुप्रीम कह सकते हैं, जो वकला के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी जानिब से ये प्रेस रिलीज़ जारी की गई है। और कल जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब और एहसन भून ग्रुप की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले के खिलाफ, जो 8 रुकनी बेंच का फैसला था, उसके खिलाफ जो बात की गई थी, उस पर आज सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ खड़ा होने का ऐलान किया है। उसमें 3 पैराग्राफ है, वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब क्या कहा गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो आज रिपोर्ट जमा करवाई गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके जो 3 पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं डैम फंड्स के हवाले से। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की गई थी डैम फंड्स के खिलाफ, और उसमें ये प्ली ली गई थी और उसमें ये कहा गया था कि डैम फंड्स का पता लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो दायरा अख्तियार है वो नहीं बनता डैम फंड्स पर, सुप्रीम कोर्ट क्यों उसको सुपरवाइज कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस दरखास्त को दायर किया गया था। आप जानते हैं प्रॉक्सी वकील हैं पीडीएम के, और पहले भी पार्लियामेंट में भी, और जो कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, उसमें भी ये एतराज़ उठाया गया था और इसके ऊपर बात की गई थी कि हमें हर सूरत में जो वो 17 अरब रुपए जो अवाम का पड़ा है, हमारे मुल्क की बदकिस्मती देखें, पूरी दुनिया में डैम बन रहे हैं और भारत हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पर जो उन्होंने हमारे दरियाओं पर डैम्स बना दिए और उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन असल जो दुख की बात है वो ये है कि हमारी हुकूमत बजाय इसके कि वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करती कि एक जज ने, भले उनका ये अख्तियार नहीं बनता था लेकिन ज़रूरत थी, एक पानी जो है ये बुनियादी इंसानी हकूक़ है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की हर सूरत में हिफाजत करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अगर उस वक्त के चीफ जस्टिस ने उस पर एक्शन लिया था और अवामो नास ने फंड्स दिए थे, 17 अरब रुपए जमा हो चुके हैं, तो उस पर भी इनकी जो तनकीद है वो ख़त्म नहीं होती। और जो भी इनको साकिब निसार से तकलीफ है, भले वो इनके खिलाफ फैसले हों, भले वो साने मॉडल टाउन की जेआईटी हो, भले जो भी साकिब निसार साहब फैसले देकर गए हैं, आपको इख्तलाफ हो सकता है, आपको वो फैसले पसंद नहीं हो सकते, लेकिन जो ये अवाम की भलाई के लिए वो काम करके गए हैं, उस पर इनकी जो तनकीद है, आज वो तनकीद सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा पहुंची। आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने समाअत की और डैम फंड जब इकट्ठा हो रहा था, चीफ जस्टिस ने कहा कि डैम फंड जब इकट्ठा हो रहा था तब आपने क्यों एतराज नहीं किया, जब डैम फंड जमा हो गया अब आपको क्यों तकलीफ उठी है। अब डैम फंड्स जमा हुए 5 साल हो चुके हैं, डैम फंड पर अगर एतराज होता तो स्टेट बैंक को होता और अकाउंट ही ना खुलता। जब स्टेट बैंक ने अकाउंट खोल दिया, सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट खुल गया, उसमें पैसे जमा हो गए, 5 साल गुजर गए, अब आपका कैसे लोकस स्टैंडर्ड बनता है, आप कैसे उसको चैलेंज कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अदनान इकबाल की दरखास्त पर समाअत की और उन्होंने कहा कि जिसमें डैम फंड्स के अकाउंट टाइटल से चीफ जस्टिस का नाम हटाने और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फंड के इस्तेमाल से फौरी रोकने की इस्तदा की गई थी, और कहा गया था कि जो टाइटल है अकाउंट का वो चीफ जस्टिस के नाम से हटाया जाए और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को रोका जाए कि वो डैम फंड्स को, अब इनको डर क्या है, डर इनको ये है कि कहीं वो 17 अरब रुपए का जो डैम फंड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो ना दे दे इलेक्शन कमीशन को। इस बुनियाद पर यह दरखास्त दी गई थी। ये वैसी दरखास्त है जब 9 अप्रैल की रात एक ऐसी अननोन एप्लीकेशन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गई थी। अब इन्होंने ये दरखास्त दी है कि किसी सूरत भी कहीं ये वो फंड वहां ना दे दें। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि हम ये चाह रहे हैं कि डैम बनाना एग्जीक्यूटिव का काम है, सुप्रीम कोर्ट कैसे देख रही है, ये आइन के आर्टिकल 175 की खिलाफ वर्जी है, सुप्रीम कोर्ट इतने केसेस इल्तवा में है, उन्हें देखना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा तो इसमें क्या है, वो तो इंतजामी तौर पर मामला हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। आप कहते हैं कि जुडिशरी के अकाउंट में पैसे ना हो, या तो आप कहें कि वो पैसे अपने घरों में लगा रहे हों, या तो वो पैसे जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि
جو بابر احمدے کہا جاتا ہے ثاقب نثار کو کہ وہ فنڈ کے پیسے ساتھ لے گئے، چیف جسٹس نے کہا یا تو وہ پیسے کوئی ان ججز کے گھروں پہ لگ رہے ہوں یا ان ججز نے استعمال کیے ہوں، وہ تو عوام کے پیسے ہیں، امانت کے طور پر پڑے ہیں، اور وہ آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، اس وقت بہت ظلم ہو رہا ہے، سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے کہ اس طرح فنڈز اکٹھے کرے، اور ان چیزوں کو ہر صورت میں روکنا چاہیے، اور ایسی کسی بھی فنڈ کو ہر صورت میں آپ کو ایگزیکٹو کو دینا ہوگا، حکومت کو بھی، جو بچہ ہے وہ بھی آپ پی ڈی ایم کو دے دیں اور اس سے بھی پھر پاکستان ہاتھ دھو بیٹھے، یہ خواہش تھی۔ خیر اس پر فیصلہ محفوظ کیا، بیسیکلی تو یہ درخواست ناقابل سماعت تھی، لیکن چونکہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس پر فیصلہ محفوظ کیا ہے تو اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، پاکستان بار کونسل کے ممبران ہیں شفقت محمود چودھری، اشتیاق احمد خان، حفیظ الرحمان چودھری، منیر احمد کاکڑ، طاہر فراز عباسی، شہاب سرکی اور عابد شاہد زبیری صوبائی بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ممبران کی جانب سے نمائندہ کانفرنس کے مشترکہ اعلامیہ کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ یہ اعلامیہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ ممبران پاکستان بار کونسل کے اپنے ممبران نے ان کے اعلامیہ کو مسترد کیا ہے، اور یہ جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم اس کو ہر صورت میں بلیک ڈے کے طور پر سیاہ دن منائیں گے اور ہم ہڑتال کریں گے، وکلا نے تو مانی نہیں۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان بار کونسل کے اپنے ممبران کہہ رہے ہیں کہ کل جو وائس چیئرمین نے اعلامیہ جاری کیا تھا وہ بدنیتی پر مبنی ہے، جس کا مقصد عدلیہ کی آزادی کو نقصان پہنچانا ہے، جبکہ پاکستان بار کونسل عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے اور عدلیہ کی آزادی اور قانون کی عملداری کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے۔ مذکورہ مشترکہ اعلامیہ بظاہر کسی خاص گروپ کے چند افراد کی سرپرستی میں جاری کیا گیا، جس کا مقصد ایک سیاسی جماعت کے ایجنڈا کی تکمیل ہے، نون لیگ۔ مذکورہ اعلامیہ الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے آئین میں دیے گئے ٹائم فریم اور نگران سیٹ اپ کی مدت کے بارے میں بالکل خاموش ہے اور اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی۔ یہ اعلامیہ صرف اور صرف عدلیہ کی آزادی اور معزز سپریم کورٹ پر حملہ ہے۔ ہم مندرجہ ذیل ممبران پاکستان بار کونسل عدلیہ کی آزادی اور آئین کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں اور عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مذکورہ اعلامیہ توہین آمیز اور آئین سے انحراف ہے۔ نام نہاد کانفرنس کے شرکاء نے معزز سپریم کورٹ کے پریکٹس اور پروسیجر بل 2023 کے حوالے سے حملہ کیا ہے، جو کہ عدلیہ کی آزادی، آئین کی بالادستی اور قانون کی عملداری کے اصولوں کے خلاف ہے۔ پاکستان بار کونسل کے 23 ممبران میں سے صرف 8 ممبران پاکستان بار کونسل اور 150 صوبائی بار کونسل میں سے صرف 18 صوبائی بار کونسل کے ممبران نے شرکت کی ہے، لہٰذا نہ تو یہ کوئی نمائندگی تھی اور نہ ہی وکلا برادری کی نمائندگی کو ظاہر کیا گیا۔ ہم تمام ممبران پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن متفقہ طور پر آل پاکستان نمائندہ وکلا کنونشن منعقدہ 29/3/2023 کی منو تسلیم کرتے ہیں، اور ہم تمام ممبران چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، چیف جسٹس پاکستان کے تمام فیصلہ جات کی حمایت کرتے ہیں، اور جو بھی سازش حکومتی ایما پر چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ کی گئی، ہم اس کا پرزور جواب دیں گے اور اس سازشی محرکات کو بے نقاب کریں گے، یہ کہا گیا ہے ممبران کی جانب سے۔ آگے ہم تمام ممبران پاکستان بار کونسل نام نہاد یوم سیاہ کو مسترد کرتے ہیں، جو ایک اقلیتی گروپ کا اپنا فیصلہ ہے جسے ملک بھر کے وکلا نے مسترد کر دیا ہے، اور ہم اس کو عدلیہ کی آزادی، قانون کی عملداری اور آئین کی بالادستی پر حملہ تصور کرتے ہیں۔ ہم تمام فریقین پر زور دیتے ہیں کہ وہ اپنے سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ملک اور جمہوریت کے بہترین مفاد، عوام کو درپیش گمبھیر مسائل پر اکٹھے بیٹھ کر قانون اور آئین کی روشنی میں ملک کی یکجہتی اور وقار کے مطابق فیصلہ کریں۔ ہم تمام سیاسی طاقتوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو من و عن تسلیم کریں۔ ہم تمام وکلا برادری، پارلیمنٹ اور قوم سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئین کی بالادستی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ ہر صورت کھڑے ہو جائیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شفقت محمود چوہان، ممبر پاکستان بار کونسل، چودھری اشتیاق احمد خان، ممبر پاکستان بار کونسل و صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، حفیظ الرحمان چودھری صاحب، ممبر پاکستان بار کونسل، عابد زبیری صاحب، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، منیر احمد کاکڑ، ممبر پاکستان بار کونسل، طاہر فراز عباسی، ممبر پاکستان بار کونسل، اور شہاب سرکی، ممبر پاکستان بار کونسل۔ اتنی بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اتنے سینئر موسٹ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہیں، یہ پاکستان بار کونسل کے ممبران ہیں، یا سپریم کورٹ بار کا صدر ہے، یا لاہور ہائی کورٹ بار کا صدر ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ 90 دن میں جب الیکشن ضروری ہے تو آپ اس الیکشن سے کیسے بھاگ سکتے ہیں۔ اب دوسری جانب جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ بر وقت فنڈ نہ دیے گئے تو نہ ہی سیکیورٹی نہ ہی بر وقت ہمیں فنڈ دیے گئے، نہ سیکیورٹی دی گئی۔ اب 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کرانا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ الیکشن کمیشن نے یہ رپورٹ جمع کروائی سپریم کورٹ میں۔ پنجاب میں سیکیورٹی کے لیے 4,66,000 اہلکار درکار ہیں۔ لگتا ہے انہوں نے کوئی جنگ 36 اضلاع ہیں، 36 اضلاع میں 4,66,000 اہلکار آپ نے کرنے کیا ہیں؟
میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ معاف کرے کہ یہ الیکشن ہونا ہے کہ کوئی جنگ ہو رہی ہے کہ آپ کو 4,66,000 اہلکار درکار ہیں. کہتا ہے جی نگران پنجاب حکومت صرف 81,000 اہلکار فراہم کر رہی ہے, 3,85,000 کی کمی ہے. انتخابات کے لیے فنڈز اور امن و امان کے لیے فورس کی عدم فراہمی سے 14 مئی کو انتخابات ناممکن ہوتا جا رہا ہے. پاک فوج ایف سی رینجرز کے وفاقی حکومت کو خط لکھا جس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا. بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے لیے رقم کی ادائیگی کی آج آخری تاریخ تھی, بروقت چھپائی نہ ہوئی تو ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے. تصویروں والی انتخابی فہرستوں کی چھپائی پہلے ہی تاخیر کا شکار ہو چکی ہے. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. اچھا ان کو 6 ارب روپے پہلے مل چکے ہیں, ان 6 ارب کو نہیں لگا رہے, بہانہ کر کے بیٹھے ہیں. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری صرف انتخابات کے انعقاد نہیں, صاف شفاف انتخابات کے انعقاد یقینی بنانا ہے. 8 اکتوبر کو انتخابات کا انعقاد زمینی حقائق کی روشنی میں کیا. اگر 8 اکتوبر سے پہلے انتخابات ہوئے تو ملک میں انارکی اور افراتفری پھیلنے کا خدشہ ہے. ہم یہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ چیف الیکشن کمشنر کہہ رہا ہے عدالت میں. اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھے اور ان کا معاملہ یہ جانے وہ جانے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے 10 سالہ آڈٹ نہ کرانے پر رجسٹرار سپریم کورٹ کو طلب کر لیا ہے. رجسٹرار سپریم کورٹ کے خلاف پہلے آپ جانتے ہیں وفاقی حکومت نے بھی ایک ایکشن لیا اور ان کو عہدے سے ہٹایا. پھر اس کے بعد قاضی فیصل صاحب نے پہلے ان کے خلاف ایک خط لکھا اور ان کو عہدے سے ہٹ جانے کا کہا, اور پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ آپ نہیں جائیں گے, آپ اپنا کام جاری رکھیں. اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جن کو پاکستان تحریک انصاف لوٹا کہتی ہے, نور عالم خان جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں, ان کی جانب سے یہ ایک اجلاس تھا اور اس اجلاس میں سپریم کورٹ کی جانب سے آڈٹ نہ کروانے کا نوٹس لیتے ہوئے رجسٹرار سپریم کورٹ کو طلب کر لیا. اب آپ اندازہ لگائیں, ہم تو پڑھتے ہیں کہ 184(3) میں نوٹس صرف سپریم کورٹ لے سکتی ہے 184(3) میں, اور وہ بھی چیف جسٹس. یہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نوٹس لے رہا ہے. چیئرمین نور عالم خان کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں سپریم کورٹ کے آڈٹ کا معاملہ بھی زیر غور آیا. نور عالم خان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 10 سال سے کوئی آڈٹ نہیں ہوا. سپریم کورٹ کے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کو بلاؤں گا. پی ایس سی کے پاس 10 سال سے سپریم کورٹ کا کوئی آڈٹ پیرا نہیں ہے. پی ایس سی نے 10 سال سے آڈٹ نہ کرانے پر رجسٹرار سپریم کورٹ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا, اور انہوں نے کہا کہ ہر صورت ہمیں اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا آڈٹ کروائیں گے اور ہم ججز کے بارے میں ساری جو تفصیلات ہیں وہ بتائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے معاملات کس طرف جاتے ہیں. رجسٹرار سپریم کورٹ پیش ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے, چونکہ پاکستان بار کونسل پہلے 50 جو ٹاپ کے وکلا تھے وہ اپنی جگہ پر, بار ایسوسیشنز بار کونسلز اپنی جگہ پر, پاکستان بار کے ممبران خود پاکستان بار کے سامنے آ گئے. تو اب اتنا بڑا جو سپورٹ ہے اور عوام کی سپورٹ پہلے چیف جسٹس کے ساتھ ہے, امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.